السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اہم انفارمیشن ہے اسلام آباد سے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر لندن میں موجود ہیں اور جو برطانیہ کے حکام ہیں ان سے مل رہے ہیں۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں نواز شریف کی واپسی اور اس کے حوالے سے پورا جو بندوبست ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، لوگوں کو 13 اگست کے جلسے میں آنے کی دعوت دی ہے ہاکی اسٹیڈیم گراؤنڈ میں لاہور میں، اور یہ کہا ہے کہ اب جو حقیقی آزادی کی جو کوشش ہے، جو سٹرگل ہے، وہ آلموسٹ اپنے فائنل فیز میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف جو وفاقی حکومت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جو شہباز گل کے اسسٹنٹ تھے ڈرائیور، ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا، ان کے کچھ رشتہ داروں کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جی یہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی تھی اور اس لیے ان کو پکڑا گیا، اور یہ عین قانون کے مطابق ہے۔ اے آر وائی، میں نے آپ کو رات بتایا تھا کہ اے آر وائی کو کھول دیا گیا، اور بہت ہی ایک بڑا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا۔ اور پھر اس کے بعد عماد یوسف جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور یہ کہا پولیس نے کہ ان کے شواہد نہیں ملے۔ چینل ابھی اسلام آباد میں بند ہے، نیا ٹیل والے، وہ ان کی خصوصی محبت رہتی ہے پیمرا والوں کے ساتھ۔ باقی پاکستان کے دوسرے حصوں میں اے آر وائی کھلنا شروع ہو گیا۔ اور ایک بڑی فتح عمران خان صاحب کو ملی آج، وہ یہ ہے کہ 9 حلقوں میں جو انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو جج صاحب نے، عدالت نے یہ سوال کیا درخواست گزار سے کہ کیا کاغذات نامزدگی داخل کر دیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ابھی کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہوئے، پرسوں آخری تاریخ ہے۔ تو انہوں نے کہا عدالت نے کہ ہم فیصلہ کس بنیاد پر کسی کے خلاف کریں، تو وہ درخواست انہوں نے خارج کر دی، کیونکہ ابھی انہوں نے کاغذات نامزدگی ہی داخل نہیں کیے تھے۔ اب دیکھیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ حمزہ شہباز کی حکومت تھی تو یہی پنجاب پولیس تھی جنہوں نے محمد خان بھٹی جو صوبائی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری تھے، ان کے خلاف پرچہ کیا درج، لڑائی جھگڑے کی پاداش میں، جرم میں۔ اور عنایت صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں کے سینئر ایک آفیسر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے خلاف بھی پرچہ درج کیا۔ اب آج پولیس نے کہا ہے آ کے عدالت میں کہ جناب کوئی ہمیں ایسا وہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں بنتا، اور ہم کسی طرح بھی کوئی پرچے کا یا اس ایف آئی آر کو پرشیو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پھر اپنی درخواست ضمانت ہی واپس لی اور یہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جو ایک افسوسناک بات ہے، جس کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پولیس بطور انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جو بیوروکریسی ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، وہ بطور انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی کریکٹر والے لوگ نہیں ہیں، لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی کوئی سپائن ہو۔ اور قائد اعظم نے جو کہا تھا سول بیوروکریسی کو کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اگر نہیں ہیں احکامات تو آپ مت مانیے، یہاں پہ پولیس والے کو کہہ دیا جاتا ہے اور وہ پرچہ درج کر جاتا ہے۔ نئی حکومت آتی ہے تو وہ کہتی ہے پرچہ فارغ کر دو، تو وہ پرچہ فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ وطن عزیز کی حالت ہے اور حقیقی آزادی نہیں ہے۔ عمران کے ساتھ لوگ اسی لیے ہیں کہ وہ حقیقی آزادیوں کی بات کر رہا ہے، سسٹم کو بنانے کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس میں لاہور میں لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیے، اور اس وقت جو ہماری جو سٹرگل ہے اس ملک میں حقیقی آزادیوں کے لیے، وہ اب اپنے فائنل فیز میں جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ دیکھیے گا کہ اگلے 1 مہینے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئے گی، اور ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو امید اور جو لوگوں کی آنکھوں میں جو اس وقت ایک جذبہ نظر آ رہا ہے وہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک حقیقی آزادی میں۔ تو لوگ جلسے میں جانے کے لیے مختلف علاقوں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں بڑے پرجوش ہیں، بڑے پرزور ہیں، لیکن بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ لندن میں ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا میں نے آپ کو بتایا، رات بھی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر بندے سے جو بھی ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ میرا پاکستان جانا فائدہ مند ہے یا پاکستان نہ جانا فائدہ مند ہے۔ اب فائنل فیز میں ان کی اس وقت کنسلٹیشن ہو رہی ہے۔
جو مسلم لیگ نون کے بہت سارے اکابرین وہاں پر موجود ہیں، اور ایک تاثر جو نون لیگ کے لوگ یہاں پر دیتے ہیں، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ہر حلقے کی حمایت حاصل ہے، اور ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حلقوں کی حمایت سے کر رہے ہیں۔ ہم نے جو غداری کے پرچے درج کیے ہیں، اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جائے گی کہ ہم عمران خان کو لاہور جانے سے روکیں، ان کو جلسے میں جانے سے روکیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج صبح ایک یہاں پر ایکسرسائز بھی کی گئی، جو عمران خان چوک ہے وہاں پر پولیس کی، لا انفورسمنٹ کی، اور جس میں بہت ساری رینجرز کی گاڑیاں بھی تھیں، انہوں نے آ کے سارا راستہ بلاک کر لیا، اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ وہاں پر تھے۔ آدھا گھنٹہ بالکل جو بنی گالا آنے جانے والے تمام راستے وہاں پر وہ بند رہے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کی طرف، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد یہ لوگ خود ہی واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آج ریہرسل کی گئی ہے، اور طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا، عمران خان صاحب کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس لیے ہم آپ کو یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ لاہور میں جاتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، تو ایک سیکیورٹی کا، آپ کے سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو آج جو کچھ ہوا وہ اس کی ایکسرسائز کی گئی۔ حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، نون لیگ، آصف زرداری گھبرائے ہوئے، گفتگو میں وہ بہت اپنے آپ کو جو آن ٹی وی آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے پر اعتماد آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ بہرحال ایک عدم اعتماد ہو گئی، عمران خان صاحب کی حکومت ہٹا دی گئی، تو زرداری صاحب ایک بہت بڑا ماچا جیسے ہوتے ہیں نا، ماچو مین، وہ ان کی جو گفتگو ہے بالکل ایک ڈانس کی طرح اگر آپ نے دیکھی ہو، میں تو پہلے بھی یہ کہا تھا، میں تو اب بھی یہ کہا ہے، یہ میں نے اس کو بتایا تھا۔ پیسے کی بل بوتے پر اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حکومت کو اتھل پتھل کر دیا، لیکن پاکستان کے عوام نے ان کے پیسے کو ناکام بنایا۔ جو 17 جولائی کو ضمنی انتخابات تھے، اس میں زرداری صاحب کا پیسہ، نواز شریف کی سازش، شہباز شریف کی انتھک محنت، اور مولانا فضل الرحمان کی سازش، وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی، اور پاکستان کے لوگوں نے عمران کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب عدالتیں بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 9 حلقوں میں جو پٹیشن تھی وہ خارج ہو گئی، عماد یوسف کو رہا کر دیا گیا، یہ کہا کہ اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ ARY کے حق میں دیا کہ کوئی کسی چینل کو بند نہیں کر سکتا۔ محمد خان بھٹی کے مقدمات، اور وہ جو ایک اسمبلی میں جو انہوں نے ایک ہنڈا گردی کی تھی حمزہ شہباز کی حکومت نے، وہ خود بخود وہ چیزیں واپس ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ بات عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں PTI کی جیسے ابھی حکومت ہے اور KPK میں ہے اور اسلام آباد گھرا ہوا ہے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے سب لوگوں نے پناہ لے لیے یہاں پہ اسلام آباد آ کے، اور اب لاہور میں جو جلسہ ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کسی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ وہ بیسیکلی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر کوئی ٹکراؤ کی صورتحال نہیں بنانا چاہتے، کوئی ایسی صورتحال نہیں کرنا چاہتے جس میں خطرہ ہو ٹوٹ پھوٹ کا، توڑ پھوڑ کا، یا ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو۔ نون لیگ والے جو تاثر دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لندن جو ہے بس اس میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور وہی فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے، لیکن جو لوگ ہمارے، جن کا تعلق ہمارے اداروں سے ہے، میری جب ان سے بات ہوئی ہے، ایک نہیں 3 4 5 لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ سب اس بات پر اب ان کا کنسنسس ہے کہ وے فارورڈ عام انتخابات ہے، ملک کے اندر عام انتخابات وے فارورڈ ہے۔ یہ جو موجودہ نظام ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کو بچانے کی کوشش اور اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش فار انڈیفینٹ ٹائم، یہ نقصان دہ ہوگی۔ ہاں، تھوڑی دیر IMF کا ایگریمنٹ پوری طرح فارملی سائن ہو جائے، جو ڈالر ہمیں آنے ہیں وہ آ جائیں، تاکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے الیکشن کے لیے، اس کو کوئی میجر ڈیسیژن نہ کرنا پڑے، کیونکہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ملک کی معیشت کے حوالے سے یا کوئی اسٹریٹجک جو ڈیسیژن ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں ہو جائیں، تو ایک کنسنسس ہمیں نظر آتا ہے کہ وے فارورڈ جو ہے وہ الیکشن۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔